السلام علیکم پیارے بچوں۔ تو آج میں آپ لوگ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ پیارے بچوں، تو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں احمد کی۔ احمد اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا ہوتا تھا اور احمد ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ مزدوری کرتا تھا۔ ان دنوں احمد ایک مسجد میں مزدوری کر رہا تھا جو مسجد بادشاہ بنوا رہا تھا، اور وہ مسجد کافی بڑی تھی۔ احمد بہت محنتی تھا، اس کو جو کام ملتا تھا وہ ہمیشہ لگن اور محنت سے کرتا تھا، اور سب احمد کے کام سے بہت خوش ہوتے تھے۔ مسجد مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی اور بادشاہ سب کو ان کی محنت کی رقم دے رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ مسجد اب مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی اور مزدور کو ان کی محنت کا صلہ بھی مل چکا تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سارا تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ سارا سب سے پہلے مسجد میں نماز ادا کرے، اس کے بعد سے وہ مسجد سب کے لیے کھول دی جائے۔ اب بادشاہ نے مسجد کے باہر سب مزدوروں کو بولا کہ مسجد خالی کر دی جائے، کیونکہ اب بادشاہ کی بیٹی آئے گی اور وہ مسجد میں نماز ادا کرے گی، اس کے بعد مسجد سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ سب مزدور مسجد سے نکل کے جا چکے تھے، لیکن احمد وہیں پہ رہ گیا تھا۔ احمد اپنا کام نپٹا کر نکلنے ہی والا تھا کہ اس کو شہزادی نظر آ گئی، اور اس نے شہزادی کو دیکھا اور شہزادی پہ پہلی ہی نظر میں وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ احمد کو سارا شہزادی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر گیا، اپنی ماں سے کہا کہ مجھے شہزادی سے شادی کرنی ہے۔ احمد کی ماں احمد سے کہنے لگی کہ تم پاگل ہو گئے ہو، کیا تم شہزادی سے شادی کرو گے؟ ہم تو ان کے برابر کے بھی نہیں ہیں، تم شہزادی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ احمد نے اپنی ماں سے کافی ضد کی، لیکن احمد کی ماں نہیں مانی۔ اب کافی دن گزر چکے تھے، لیکن احمد ہنسنا بھول گیا تھا، نہ وہ صحیح سے کھاتا اور نہ ہی پیتا۔ احمد کی ماں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ احمد کی بس یہی ضد تھی کہ اس کو شہزادی سے شادی کرنی ہے۔ احمد کی ماں سے اب برداشت نہ ہوا اور وہ محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ محل پہنچتے ہی احمد کی ماں نے سپاہی سے درخواست کی کہ اس کو بادشاہ سے ملنے دیا جائے، لیکن سپاہی نے منع کر دیا کہ بادشاہ بہت مصروف ہیں۔ پھر احمد کی ماں کافی منتیں کرتی رہی اور پھر سپاہی مان گیا اور اس بڑھیا کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ احمد کی ماں بادشاہ کے پاس پہنچی اور ان سے کہنے لگی، معاف کیجیے گا، میں بہت بڑی بات کہنے لگی ہوں۔ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کے محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ کافی عرصے سے نہ زیادہ کھاتا پیتا ہے اور اسے کسی کام کا ہوش نہیں رہتا، نہ وہ مزدوری کرنے چاہتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، تو میں آج آپ سے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ بادشاہ جو کہ بہت اچھا اور بہت رحم دل تھا، اس نے احمد کی ماں کی بات غور سے سنی اور کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو محل لے آؤ۔ اب احمد اپنی ماں کے ساتھ محل آ چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر تم اس شرط پہ پورا اتر گئے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ احمد یہ سن کے بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا آپ کی جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تم نے مسجد میں جانا ہے اور فجر تک تم نے وہیں پر رہنا ہے، پوری رات عبادت کرنا ہے اور مسجد میں ہی قیام کرنا ہے، اور یہ عبادت تم نے پورے 40 دن کرنی ہے۔ 40 دنوں میں سے تم نے ایک دن بھی نہیں چھوڑنا۔ میں اپنا سپاہی تمہارے ساتھ لگا دوں گا تاکہ وہ تم پر نظر رکھ سکیں۔ احمد نے بادشاہ کی شرط منظور کر لی اور وہ رات عشاء کے وقت مسجد چلا گیا اور پوری رات عبادت کرتا رہا۔ اب آہستہ آہستہ احمد کو عادت ہونے لگی تھی اور 40 دن گزر بھی گئے، احمد کو پتہ بھی نہ چلا، اور وہ 40 دن پورے کرنے کے بعد بھی مسجد جاتا رہا۔ اب 40 دن سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، لیکن احمد محل نہ گیا۔ پھر بادشاہ کو بے چینی ہوئی اور اس نے خود ہی احمد کو بلوا لیا۔ احمد محل آ چکا تھا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے پورے 40 دن بلا ناغہ عبادت کی ہے اور قیام بھی کیا ہے، ہم نے پتہ کروایا ہے کہ تم نے باقاعدگی سے عبادت کی ہے، تو اپنے وعدے کے مطابق 40 دن پورے ہونے کے بعد تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو احمد نے جواب دیا کہ میرے سلطان، میں نے مسجد میں پہلی دفعہ آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا تو میرا دل تب خالی تھا، اور وہ پہلی خوبصورت چیز جس نے میرا سامنا ہوا، جسے میرے دل میں اپنی جگہ بنائی، وہ آپ کی بیٹی تھی، اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب میں نے 40 دن تک مسجد میں عبادت کی اور قیام کیا تو مجھے اپنے اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملا، اور اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور میرا تعلق اللہ سے بنتا گیا اور مضبوط ہوتا گیا۔ تب میں نے اس خوبصورت احساس کو محسوس کیا، اور جو سکون اور اطمینان میرے دل پہ اترا میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اللہ کی محبت سب محبتوں پہ غالب آ گئی۔ اللہ کی یاد میں مجھے جو سکون ملا وہ کسی کی یاد میں نہیں ملا۔ اللہ کے ذکر نے مجھے سب کی یاد سے غافل کر دیا۔ اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا ساتھ ملنے کے بعد اب مجھے کسی اور کا ساتھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے احمد کی ساری بات بہت غور سے سنی اور وہ کافی خوش ہو گیا، اور پھر بادشاہ احمد سے کہنے لگا کہ پہلے تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے،
پر اب میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروانا چاہتا ہوں۔ احمد نے بھی اعتراض نہ کیا اور پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی احمد سے کروا دی۔ اسی طرح احمد اللہ سے بھی قریب ہو گیا اور اس کی شہزادی سے شادی بھی ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہماری ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اس دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہو۔ اس دنیا کی ہر چیز کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر ہم اللہ سے پیار کریں، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ اور جو سچا ایمان لے آتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے، پھر اس کے دل میں کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں رہتی۔ اور احمد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تو پیارے بچوں، اگر کہانی پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔